اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ طیبہ، اہل مدینہ، ان کی جانثاری اور مدینہ کی مختلف جماعتیں، ان کے بارے میں سوال جواب ہوگا۔ سوال ہے کہ مدینہ طیبہ کہاں اور مکہ سے کتنی دور اور اس کا پہلا نام کیا تھا؟ جواب ہے کہ ملک عرب میں مکہ کے شمال کی طرف تقریباً 250 میل کے فاصلہ پر ایک شہر ہے۔ 250 میل مطلب 400 کلومیٹر، جس کو پہلے یثرب کہتے تھے اور اب مدینہ کہتے ہیں۔ سوال: مدینہ کے رہنے والوں کے مذہب کیا کیا تھے اور مدینہ میں کون کون سے قبیلے آباد تھے؟ جواب ہے کہ مدینہ طیبہ میں اور اس کے آس پاس 2 مذہب کے لوگ رہتے تھے: مشرک یہودی۔ مشرکوں کے 2 خاندان تھے، اوس اور خزرج، اور یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے 3 تھے: بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ۔ سوال: مہاجر کس کو کہتے ہیں اور انصاری کس کو؟ جواب: جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے وہ مہاجر کہلاتے ہیں، اور مدینہ کے رہنے والے اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے وہ انصاری کہلاتے ہیں۔ سوال: مدینہ کے انصاریوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ جواب ہے کہ جیسے پروانے شمع کے ساتھ، مطلب یہ کہ خدمت گزاری، خیر خواہی اور فداکاری کی جو شکلیں ہو سکتی ہے وہ انصار نے بخوشی کر دکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے مال و دولت، بیوی بچوں، گرد ہر چیز کو، یہاں تک اپنی جانوں کو بھی بھول گئے۔ ان کے سامنے اگر کوئی چیز رہ گئی تھی تو وہ خدا کا رسول اور کے ساتھی۔ ایک انصاری کو اس کی بالکل پرواہ نہ تھی۔ اس کے ننھے بچے بھوکے ہیں، اس کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی تھی کہ اس کا مہاجر مہمان شکم سیر ہو جائے، وہ خوشی تکلیف برداشت کر لے، لیکن مہاجر بھائی آرام سے رہے، وہ جان قربان کرے مگر مہاجر کا بال بیکا نہ ہو۔ سوال: اول مہاجرین کے ٹھہرنے اور ان کے بسر اوقات کی کیا شکل ہوئی؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہاجر اور ایک انصاری میں بھائی چارہ مواخات قائم کرا دیا کرتے تھے، جس کے بعد وہ آپس میں حقیقی بھائیوں کی طرح بھائی مانے جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے۔ سوال: جب ایک انصاری اپنی تمام جائیداد وغیرہ کو مہاجر بھائی کے سپرد کر کے یہ خواہش کرتا تھا مہاجر بھائی آرام سے بیٹھے اور انصاری خود سے محنت کرے اور کمائے، اس کا مہاجر بھائی کیا کہتا تھا؟ جواب ہے کہ مہاجر بھائی کہتا: آپ کی دولت آپ کو مبارک، مجھے مزدوری یا تجارت کی کوئی سبیل بتا دو، اور پھر وہ کفت بازو سے کما کر بسر کرتا۔ سوال ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتا؟ جواب: اس لیے کہ اس کی غیرت گوارا نہ کرتی تھی کہ وہ اپاہج بن کر انصاری بھائی کی دولت پر قبضہ کر لے یا اس پر اپنا باد ڈال دے۔ سوال: اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہر مسلمان کا فرض ہے وہ کوتے بازو سے کمائے اور دوسرے پر اپنا بوجھ نہ ڈالے۔ سوال: صحابہ نے توکل کیوں نہ کیا؟ جواب: وہ پورا توکل کرتے تھے، مگر توکل کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ میں رکھ کر باپ دادا کی جائیداد یا لوگوں کی بخشش پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں، بلکہ توکل کے صحیح معنی ہے کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کی جائے اور نتیجہ خدا کے سپرد کر دیا جائے۔ بھروسہ صرف خدا کی مہربانی پر ہو، نہ کہ اپنی کوشش پر۔ سوال: باہمی بھائی چارے سے ایک دوسرے کے وارث ہونے کا طریقہ کب تک جاری رہا؟ جواب: جب تک رشتہ کی بنا پر میراث تقسیم ہونے کا قرآن پاک میں نازل نہیں ہوا۔ سوال: انصار نے جو کچھ جائیداد وغیرہ اس وقت مہاجرین کو دی تھی وہ مہاجرین کے پاس ہی رہی یا واپس بھی کی گئی، اور واپس کی گئی تو کب؟ جواب ہے کہ خیبر فتح ہونے کے بعد، یعنی جب مہاجرین کو خیبر کی جائیدادیں مل گئی تب انصار کی جائیدادیں واپس کی گئیں۔ سوال: اسلام پھیل جانے کے بعد مدینے میں کتنے فرقے ہو گئے؟ جواب: 3 فرقے: مسلمان، یہودی اور منافق۔ سوال: یہودی کن کو کہتے ہیں؟
جواب ہے کہ یہودی وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی کہتے تھے، مگر دراصل ان کا تمام دین مٹ چکا تھا۔ تورات میں بہت کچھ گڑبڑ کر لی تھی، خود گردی، نفس پرستی، لالچ وغیرہ وغیرہ بری باتیں ان کے رگ و ریشہ میں اتر گئی تھی۔ سود عام طور سے لیا کرتے تھے، اسی سے وہ مدینہ کی دوسری قوموں کی تمام جائیداد چٹ کر گئے تھے۔ سوال: منافق کون لوگ تھے؟ جواب: مدینہ کے کچھ ذلیل اور مکار لوگ ایسے بھی تھے جو اپنی غرض کی خاطر بظاہر مسلمان ہو گئے تھے، مگر ان کے دل کفر کی دلدل میں دھنسے ہوئے اور اسلام کی گندہ دشمنی سے سڑے ہوئے تھے۔ رات دن مسلمانوں کی جڑیں اکھاڑنے کی فکر میں رہتے تھے۔ ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا تھا۔ سوال: اس کا سرغنہ کون تھا؟ جواب: عبداللہ بن ابی بن سلول۔ سوال ہے: مدینہ کی یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب: مکہ کے کافروں کی طرح یہ بھی اسلام اور مسلمانوں کے پیچھے پڑ گئے۔ سوال: اس دشمنی اور بغض کی کیا وجہ تھی؟ جواب: اسلام کی ترقی، کیونکہ اس ترقی کے باعث ان کے ناجائز فائدے ختم ہو رہے تھے۔ مدینہ کے غریبوں کو انہوں نے چوٹ سے دبا رکھا تھا اور اس طرح گویا وہ مدینہ کے مالک بن بیٹھے تھے۔ یہ دباؤ ختم ہو رہا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا فتنہ دبانے کے لیے فوری صورت کیا اختیار فرمائی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کر لیا جس کا حاصل یہ تھا کہ نمبر 1، یہود کو مذہبی آزادی ہوگی، یہود اور مسلمان باہم دوستانہ برتاؤ رکھیں گے، یہود یا مسلمانوں کو کسی سے لڑائی پیش آئے گی تو ایک دوسرے کی مدد کرے گا، مدینہ پر حملہ ہوا تو دونوں فریق ایک دوسرے کے شریک ہوں گے، نمبر 2، کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کرے گا تو دوسرا بھی اس صلح میں شریک ہوگا، کوئی فریق قریش کو امن نہ دے گا، مسلمانوں کی اگر جنگ ہوگی تو یہودی بھی خرچ میں شامل رہیں گے، مظلوم کی امداد کی جائے گی، اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے جس سے باہمی فساد کا خوف ہو تو اس کا آخری فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرد ہوگا۔ سوال: کیا یہودیوں نے اس کی پابندی کی؟ جواب: قطعاً نہیں، بلکہ وہ مکہ کے کافروں اور اسلام کے دوسرے دشمنوں سے برابر سازش کرتے رہے اور اسلام کے در پہ رہے۔ چنانچہ بنو قینقاع نے دوسرے سال، بنو نذیر نے چوتھے سال، بنو قریظہ نے 5ویں سال بہت ہی خبیث طریقہ پر بدعہدی کی۔ سوال: مکہ کے لوگوں نے اسلام کی مخالفت کے لیے ہجرت کے بعد کیا چالیں چلیں؟ جواب: اوس اور خزرج کے ان لوگوں کو جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مقابلہ کے لیے بھڑکایا، چنانچہ ان کے پاس لکھ بھیجا، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا ہے، اب لازم ہے کہ ان کو نکال دو، ورنہ ہم سیدھے مدینہ پہنچیں گے، تمہارے جوانوں کو قتل کر دیں گے اور عورتوں کو باندیاں بنا لیں گے۔ بدر کی لڑائی میں جب قریش ہار کر واپس ہوئے تو انہوں نے مدینہ کی یہودیوں کو لکھا کہ تم قلعوں کے مالک ہو، جائیدادوں پر قابض ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لو، ورنہ تمہاری عورتوں کی پاجیبیں تک اتار لیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ بنو نذیر نے بدعہدی کی تیاری کر لی۔ اندر ہی اندر مدینہ کے منافقوں اور یہودیوں سے سازش شروع کی، مدینہ پر چڑھائیاں شروع کر دی۔ جب تنہا کامیاب نہ ہو سکے تو تمام عرب کے کافروں اور یہودیوں کو اکٹھا کر کے مدینہ پر چڑھائی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی۔ چنانچہ عمیر نامی مکہ کے ایک شخص کو بدر کے بعد اسی غرض سے مدینہ طیبہ بھیجا۔ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی شرارت کو دفع کرنے کی کیا شکل نکالی؟ جب قریش کی تمام اکرفوں کی بڑی پونجی شام کی تجارت تھی، شام جاتے ہوئے مدینہ کے پاس سے گزرنا ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قافلوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا تاکہ ان کی قوت کمزور پڑ جائے اور پریشان ہوں۔
सवाल है, कुरैश के अलावा मदीना के आसपास के काफिर कबीलों की शरारत किस तरह रोकी जब उनसे सुलह के माहदे शुरू कर दिए जैसा कि बनी हमजा से माहिदा किया। सवाल, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कबीलों से ऐसा कर सके? जवाब, नहीं, वरना तलवार की नौबत ही ना आती। सवाल, वजह क्या हुई? जवाब, अभी एक दो कबीलों से ही मुआहदा किया था कि कुरैश के हमले शुरू हो गए और उन्होंने आसपास के कबीलों को भी भड़का दिया। खुलासा कलाम ये कि जब मदीना में इस्लाम फैलना शुरू हुआ तो मदीना वालों के 3 हिस्से हो गए, मुसलमान, यहूदी, मुनाफिक। यहूदियों के शर को मिटाने के लिए उनसे मुआहदा कर लिया, मगर अफसोस उन्होंने पाबंदी ना की, जिसका नतीजा खुद उनकी तबाही थी। जो महाजिर थे उनमें से एक महाजिर का एक अंसारी से भाईचारा कायम करा दिया, जो उस वक्त तो बाकी रहा जब तक मिराज और तकसीम तरका की आयतें कुरान पाक में नाजिल ना हुई, नाजिल नहीं हुई थी। तो सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि मदीना में 2 तरह के लोग रहते थे, 2 फिरका के लोग, 2 मजहब के लोग रहते थे, मुशरिक, यहूदी। मुशरिकों के 2 खानदान थे, औस और खजरत, यानी मुशरिक के 2 खानदान थे, औस और खजरत। और यहूदियों के बड़े बड़े कबीले 3 थे, बनु नजीर, बनु कैनका, बनु कुरैजा। क्योंकि ये बात क्लियर रहे कि मदीना में 2 मजहब के लोग रहते थे, यहूदी और मुशरिक। मुशरिक के 2 खानदान थे, औस और खजरत। और यहूदियों के बड़े बड़े कबीले 3 थे, बनु नजीर, बनु कैनका, बनु कुरैजा। और ये यहूदियों के जो किसके उम्मती थे, ये बात सबसे ज्यादा ध्यान में रखने की, यहूदी वो लोग थे जो अपने आप को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती कहते थे, यानी यहूदी जो है मूसा अलैहिस्सलाम को मानकर चलते हैं। लेकिन अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद जितने भी अंबिया अपने दीन धर्म मजहब को लाए उनका मनसूख हो चुका है। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती ही रहेंगे और दीन इस्लाम पर, उसकी दीन इस्लाम मतलब दीन इस्लाम सबसे सच्चा मजहब है, उन पर ईमान लाना होगा। अगर वो ईमान नहीं लाते हैं तो समझिए काफिर हैं। और दरअसल उनका तमाम दीन मिट चुका था, तौरात में बहुत कुछ गड़बड़ी कर ली थी, खुद गर्जी, नफ्स परस्ती, लालच वगैरह वगैरह बुरी बातें उनके रगो रेशा में उतर गई। सूद आमतौर से लिया करती, यहूदी के यहाँ जो कारोबार है सूद आमतौर पर से लिया करते थे। इसी वजह से मदीना की दूसरी कौमों की तमाम जायदाद चट कर गए थे। यानी यहूदी जो है सबसे ज्यादा सूती कारोबार करते हैं, ये मुझे भी याद रहे। और कहता है कि मुनाफिक का सबसे बड़ा सरदार जो है अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल है, ये भी याद रहे। सबसे बड़ा मुनाफिक का सरदार, मुनाफिक किसको कहते हैं? मुनाफिक कहते हैं जो मुसलमान बने रहे, है ना। वो अपने आप को, मदीना कुछ लोग दलील और मक्कार लोग ऐसे भी थे जो अपनी अपनी गर्द के खातिर बज़ाहिर मुसलमान हो गए, मगर उनके दिल कुफ्र की दलदल में फंसे हुए और इस्लाम की गंदा दुश्मनी से सड़े हुए थे, रात दिन मुसलमानों की जड़ उखाड़ने की फिक्र में रहते थे। ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा जाता था। यानी मुनाफिक आपके साथ में भी कोई रहता है, दोस्त यार है, लेकिन वो आपकी सुनता है, सब चीज करता है, लेकिन आपका मुनाफिकाना चाल चल रहा है, ये मुनाफिक है। इसलिए तारीख इस्लाम को याद करना, तो समझना और पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक तारीख इस्लाम को नहीं पढ़ेंगे, हिस्ट्री को नहीं पढ़ेंगे, तब तक इस्लाम को समझना आसान नहीं होगा। इससे तारीख इस्लाम का पढ़ना बहुत जरूरी है। बारक अल्लाह फीक।